ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالسلیم کے ساتھ اسہال کی بیماری کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان بچوں کو مینیج کرنے کے حوالے سے جو کہ دستوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ نے بتایا کہ غذا خاص طرح کی دینی چاہیے جس میں کھچڑی، دہی اور کیلے یہ خاص اہمیت کے حامل ہیں جی، تاکہ ان کے نمکیات بھی برابر ہوتے رہیں، اور ساتھ میں ORS کا استعمال جاری رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آج کل زنک کی بھی کافی بات ہو رہی ہے. زنک کس حیثیت کا حامل ہے اور کیا فائدہ ہوتا ہے بچوں کو زنک دینے سے، خاص کر اس بیماری میں؟ یہ ابھی کچھ ریسرچ ہوئی تھی. WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے نا، وہاں کچھ وقت پہلے بھی ہوئی تھی اور دوبارہ بھی ریسرچ ہوئی ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ زنک دینے سے بچے کے جو موشنس ہیں ان کی فریکوینسی ہے اور جو بیماری کا جو ڈیوریشن ہے، عرصہ ہے نا، وہ بہت کم ہو جاتا ہے. ان کے موشن کم ہو جاتے ہیں، ریکوری جلدی ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو گھروں میں بچے زیادہ تر انڈر نرشڈ ہوتے ہیں اور وزن کم ہوتا ہے، تو زنک کی آلریڈی ان میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو ان کو پہلے سے زنک کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم زنک جو بچے جن کو موشن ہو رہے ہیں ہم ان کو زنک شروع کر دیں موشن کے ساتھ ساتھ، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ریکوری بچوں کی اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ جو زنک کے ڈفرینٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، کوانٹٹی ہوتی ہے. عام طور پہ جو ہمارے پاس سیرپ آتے ہیں زنک کے، بہت سی کمپنیز بناتی ہیں. فارما کمپنی زنک کے سیرپ کوئی 20 ملی گرام ایک چمچ میں ہوتا ہے، کسی میں 10 ملی گرام ایک چمچ میں ہوتا ہے. اگر 20 ملی گرام ہمارا سیرپ ہے 5 ml میں، تو اگر 6 مہینے کا بچہ اس کو موشن ہے تو اس کو ہم آدھا چمچ دیں گے، 6 مہینے سے کم کا، مطلب 10 ملی گرام دیں گے. اگر 6 مہینے سے بڑا ہے تو پھر اس کو ہم 20 ملی گرام، یعنی مطلب ایک چمچ دیں گے 24 گھنٹے میں ایک بار. اچھا، اور 24 یہ گھنٹے ہم میں ایک 10 دفعہ. سے لے کے 14 دن تک ہم نے یہ دینی ہے. جی، یہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے 10 دن. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اضافی مسائل بھی ہیں جو دستوں کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر بہت چھوٹے بچے، خاص کر جو گود کے بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دست ہوتے ہیں تو ان کے جو نیچے کے حصے ہوتے ہیں اس کے اوپر ریشز وغیرہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے اندر کس طرح کی تدبیر کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ سامنے نہ آئے، یا اگر آ بھی جائے تو پھر بچے کی پھر حفاظت ممکن ہو سکے یا اس کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ ہیل کر سکے؟ اصل میں جو موشن ہوتے ہیں اور جو پیشاب بچہ کرتا ہے تو اس میں تھوڑی تیزابیت ہوتی ہے. جی، اگر یہ بچے نے پیشاب اور موشن کر لیا اور یہ جسم کے ساتھ، اسکن کے ساتھ لگا ہوا ہے، جلد کے ساتھ لگا ہوا ہے موشن، اور اس کو صاف نہیں کیا جاتا تو یہ اسکن کو نقصان پہنچائے گا. جی، اور کیا نقصان پہنچ جائے گا؟ شروع میں تو اسکن لال ہوگی، پھر یہ چمڑی اترنا شروع ہو جائے گی اور بالکل گوشت نظر آ جائے گا. اس میں بچے کو تکلیف بھی بہت ہوگی اور بچہ روئے گا بھی اور انفیکشن زیادہ ہو جائے گا، بیماری زیادہ بڑھ جائے گی. ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اکثر لوگ وہ دوائیں دے دیتے ہیں جو، جیسے آپ نے پڑوسی کے بچے کی مثال دی تھی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہوئی ہے فلانی دوا دے دو. تو ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اینٹی بائیوٹکس کا کوئی رول ہے دستوں کی بیماری میں، کوئی خاص رول کہ اینٹی بائیوٹکس سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، یا جیسے کہ اکثر والدین دوا اپنے طور پر شروع کروا دیتے ہیں، کیا یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ سیلف میڈیکیشن کی بات جو کی ہے نا، زیادہ تر سیلف میڈیکیشن وہ فیملیز، وہ پیرنٹس کرتے ہیں جو پہلے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں اور انہوں نے کوئی کسی بیماری کی وجہ سے، اور انہوں نے ڈاکٹر نے کوئی دوائی دی اور بچہ بہتر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ بچہ بیمار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیماری تو وہی لگ رہی ہے، علامات وہی ہے، تو ہم وہی دوائی کیوں نہ دے دیں. جی، تو ان کو تھوڑا سا اس وجہ سے ان کو تو تجربہ ہوتا ہے کہ سیم چیز، وہی دوائیاں ہم دوبارہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ بیماری وہی ہو، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس تو وہ گئے نہیں ہے نا. تو سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور ہمیں پیرنٹس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصل کو جو اگر بخار ہے، اگر بچہ بیمار ہے تو کس وجہ سے بیمار ہے. یہ ڈائگنوسس جو ہے وہ تو ڈاکٹر کرے گا نا. جی، تو ڈاکٹر پہ ان کا علاج بھی تجویز کرے گا، بھی یہ کرنا چاہیے. کبھی کبھی جیسے اگر رات کے بہت آڈ آورس ہیں، رات کے 2-3 بجے ہیں، ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، جانا بڑا مشکل ہے، بچوں کو بخار ہو رہا ہے، تو پھر آپ جو بخار کی ایک دو دوائی ہے وہ آپ دے دیں، وہ پیرنٹ دے دیں. صبح کو پھر آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں. یا رات کو موشن ہو رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو ORS پلا دیں، صبح میں جا کے کلینک میں ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ ان سے صحیح مشورہ لیں. تو اور دوسری بات ہے کہ آپ نے اینٹی بائیوٹک کی بات کی تھی، تو اینٹی بائیوٹک کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں. اگر صحیح بیماری کے لیے صحیح ڈوز میں اگر دی جائے تو اس کا فائدہ ہوگا.
لیکن اگر وہی دوائی کم ڈوز میں دی جائے یا زیادہ خوراک دی جائے تو وہ نقصان دہ ہے. کم ڈوز میں دیں گے تو بچہ صحیح نہیں ہوگا. تو یہ فیصلہ تو ڈاکٹر کرے گا نا کہ اس بیماری میں ہم نے دوائی دینی چاہیے اینٹی بائیوٹک کہ نہیں دینی چاہیے. موشن کی جو بیماریاں ہیں اس میں جیسے وائرس، روٹا وائرس میں نے پہلے ذکر کیا، روٹا وائرس میں کوئی ضرورت نہیں کسی اینٹی بائیوٹک کی. یہ سیلف لمیٹنگ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. صرف وہ اپنے ٹائم پیریڈ پورا کرے گا، اس کے بعد وائرس خود ہی صحیح ہو جائے گا. آپ نے صرف اس کو ORS دینا ہے، کھانا پینا صحیح دینا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، ORS دینا ہے، بچہ خود ہی اپنے ٹائم پہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر موشن میں بلڈ آ رہا ہے، بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے، خون آ رہا ہے، تو اس میں پھر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے. تو وہ بھی ڈاکٹر جو تجویز کرے گا بیماری کے لحاظ سے وہ دینے کی ضرورت، وہ ہم دے سکتے ہیں. اشرف صاحب، اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کسی اور بیماری کی وجہ سے کوئی دوا لے رہے ہوتے ہیں اور دواؤں کے ساتھ دستوں کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے. جی. تو میں نے اکثر بیشتر یہ دیکھا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ یہ معاملہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے کہ بڑے اگر کوئی اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہوں یا ہیوی ڈوز میں لے رہے ہوں یا ایک سے زائد لے رہے ہوں تو ان کے اندر سٹولز شروع ہو جاتے ہیں یا لوز موشنز ہونے لگتے ہیں. کیا اسی طرح بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اینٹی بائیوٹک وغیرہ لے رہے ہوں تو اس کے ساتھ سٹولز شروع ہو جائیں جو کہ اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے ہوں؟ اور اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ سامنے آئے تو بہترین طریقہ کار کیا ہے جو کہ اپنایا جائے؟ اصل میں جو دستوں کی بیماری ہے نا، ایک تو یہ کہ آنتوں کی بیماری ہے، آنتیں خراب ہو گئیں، اس میں انفیکشن ہو گیا تو موشن ہوتے ہیں. ایک وجہ یہ جو عام دستوں کی بیماری میں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر بچے کو ملیریا ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، اس میں بھی جلاب ہو جاتے ہیں. جی. اس میں مین بیماری تو ٹائیفائڈ کی ہے نا، اس سے ہو گیا، چاہے انفیکشن ہے یا کسی وجہ سے کوئی اور بیماری ہے، بچہ بیمار ہے جو دستوں کی بیماری نہیں ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ یا اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے نمونیا میں جہاں ملیریا میں بچوں کو دست لگ جاتے ہیں. تو اگر ہم اصل بیماری جیسے ملیریا ٹائیفائڈ ہے اس کو ہم ٹریٹ کریں گے تو موشن خود ہی صحیح ہو جائیں گے. جی. تو اس میں پھر ہم جو بھی مین جو ڈرگ ہے وہ ٹائیفائڈ کی ہم دوائی دیں گے. اگر بچہ اس پہ ٹائیفائڈ میں بہتر ہو جائے گا تو اس کا بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا اور موشن ہے الٹیاں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. ایک یہ ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جب بچے جتنے کم عمر کے بچے ہوں گے نا، جیسے 1 سال کے ہیں، کچھ مہینوں کے بچے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، جب 1-2 مہینے کا بچہ ہے ان کو موشن ہو رہے ہیں، ہم ان کو اگر اینٹی بائیوٹک زیادہ تر ہمارے پاس جو آتی ہیں ہم اویلیبل جو ہم بچوں کو پینے کے لیے دیتے ہیں وہ پاؤڈر سیرپ ہوتے ہیں. جی. ہم پاؤڈر میں پانی مکس کر کے ہم ان کو ماں کو بولتے ہیں اتنے چمچ دیں، آدھا چمچ دیں، یا ڈراپر کی صورت میں ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے اتنے ڈراپر دے دیں یا آدھا ڈراپر دیں. جہاں سرنج ہوتی ہے تو اتنے سے ہم اس سے پلا دیں، اتنی دوائی اس کو پلانی ہے. لیکن اگر پاؤڈر سیرپ ہم بچے کو دیتے ہیں تو اس میں امکان ہے کہ موشن زیادہ ہو جائیں گے اور دینی بھی لازمی ہے. تو پھر ہم ان کو انجیکشن کے فارم میں دیتے ہیں ان کو. پھر اگر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو موشن اس دوائی سے اورل اگر پینے سے موشن ہو جائیں گے یا زیادہ ہو جائیں گے تو ہم انجیکشن پہ ڈال دیتے ہیں تو اس سے بھی بچے بہتر ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسہال کی بیماری کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.